العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیا تو آپ نے انہیں عطا کیا، انہوں نے پھر آپ سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب آپ نے وہ خرچ کر دیا تو آپ نے انہیں فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے میں اسے تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کرتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غنی کر دیتے ہیں، اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، وسیع تحفہ نہیں دیا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت، اس میں 3 سبق خاص کر ہمارے لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، ہاتھ پھیلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، پھر ایسے نہیں کہ چل بھائی تم نے دے دیا چل نکل۔ جب سائل سوال کر رہا ہے تو اگر انسان استطاعت رکھتا ہے تو سائل اگر دوسری دفعہ مانگتا ہے تو انسان اگر استطاعت رکھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ بندہ حقدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حاجت پوری کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غنی، غنا کرنے والے، سخاوت کرنے والے، حقیقت میں غنی یہ نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، بہت زیادہ پیسہ و مال ہو، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتا ہوں۔ غنا یہ نہیں تھا کہ بے انتہا دولت ہو، دولت کے انبار لگے ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غنا مانگا تھا، مفسرین شارحین اس کا لکھتے ہیں کہ وہ غنا دل کا غنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انصار صحابہ کو دیتے گئے کہ حدیث میں آتے حتیٰ نفد ما عندہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میں کسی چیز کو اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، ایسے نہیں کہ تم سے چھپا کر اس کو میں نے رکھا ہوا ہے، بلکہ میرے پاس جو کچھ تھا اس کو میں نے دے دیا۔ پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیمتی الفاظ کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ اللَّهُ، کہ انسان اگر سوال سے بچنا چاہے، وہ اس چیز سے بچنا چاہے کہ میں سائل نہ بنوں، بھکاری نہ بنوں، کسی سے مانگنے والا نہ بنوں، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانے سے کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعفہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس حقیر عمل سے، جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، بھکاری پن ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، کہ جو چاہتا ہے نا میں غنی ہوں، جو چاہتا ہے میں اپنے آپ کو مجبور، محکور ایسے نہ سمجھوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو غنی رکھتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ اس پر کفایت کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اس نے کسی 7 سٹار ہوٹل سے جا کر بہت مہنگا کھانا کھانا ہے تو بس وہ نہیں رہا تو اب غنی نہیں رہا، بلکہ اگر اس کے پاس سوکھے ٹکڑے بھی ہیں ان پر بھی وہ کفایت کرتا ہے اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تحمید اور شکر ادا کرتا ہے، تو بے شک یہ حقیقت میں غنی ہے، اللہ کے دیے پر خوش ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں جتنا لکھا تھا الحمدللہ
میں کسی کے آگے سوال نہیں کر رہا، کوئی بھکاری نہیں ہوں، مانگنے والا نہیں ہوں، تو اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقدیر پر وہ خوش ہے۔ حقیقت میں یہ غنی ہے، کیونکہ کسی کے آگے وہ جھولی نہیں پھیلا رہا، کسی کے آگے اپنا دم نہیں پھیلا رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے جب بھی سوال کرتا ہے۔ اور حقیقت میں انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے سوال کرے نا، اس کی ایک تو نظروں میں وہ حقیر چلا جاتا ہے کہ یہ ہائی بھکاری، ہائی سوالیہ، ہر ٹائم سوال کرتا رہتا، مانگنے والا ہے، اور بہت کم ہوتے ہیں جو دے دیتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، یار معاف کر، اس کی ادھر سے عزت بھی گئی، ان کی نگاہوں میں ایک حقیر اور معمولی انسان بن گیا، اور جو سائل بنا ہوا تھا، کچھ مانگنے گیا تھا، وہ بھی اس کو نہ ملا، تو کیا ہے، ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا، جو ایک عزت تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور جو مانگنے گیا تھا وہ بھی نہ ملا۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائے تو بے شک اس سے عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزتیں دیتا ہے، رفعتیں اور بلندیاں دیتا ہے۔ اور یہ رفعتیں اور بلندیاں صرف وقتی یا عارضی اور صرف ایک ٹائم کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی رفعتیں بلندیاں صرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری چیز پہ بتلائی، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے کہ صبر کرے، اگر اس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے، اگر اس پر کوئی اس طرح کے مشکل حالات آ جاتے ہیں، پھر یہ نہیں کہ ہر بندے کے آگے رونا بس یار میرا تو کچھ بھی نہیں رہا، کوئی رشتہ اس سے کٹ گیا، یا کوئی مالی نقصان ہو گیا، کسی قسم کا خسارہ آ گیا، تو کیا ہے، وَمَن يَتَصَبَّرْ، جو صبر کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر اس چیز کی استطاعت اور توفیق دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر صبر پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا فرمائی، وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور صبر سے زیادہ وسیع اور بہترین تحفہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اس عظیم تحفہ جو کہ صبر کا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں اس صبر کے دامن کو ہاتھوں سے نہ چھوٹنے دے۔ اگر صبر نہ رہے تو انسان پھر دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ناراضگی مول لے کر اخروی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی اس کے گلے نہ بڑھ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صابرین اور شاکرین سے بنائے، اور ہر قسم کے سوال اور ہر قسم کے مانگنے والی جو جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اپنے تک محدود رکھے، اور ہمیں اپنا سائل اور بھکاری بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔